السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت قصہ ملکہ مہر نگار۔ آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر، سوئے سنسار جاگے پاک پروردگار۔ بستی سے دور ایک اجڑے مقام میں پرانے زمانے کا ایک برج بنا ہوا ہے۔ اس کے دروازے کے باہر ایک سپاہی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا ہے۔ یہ سپاہی 20 قدم آگے چلتا ہے اور پھر 20 قدم واپس لوٹ آتا ہے اور تمام رات اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ آسمان پر ستارے ایک ایک کر کے غائب ہوتے جاتے ہیں، مگر سپاہی برابر پہرا دیتا رہتا ہے۔ اس برج کے اندر آخر کیا بند ہے؟ اس وقت جب سب چرند پرند اور انسان دن بھر کے تھکے ہارے اپنے اپنے ٹھکانوں میں پڑے گہری نیند کے مزے لے رہے ہیں، یہ سپاہی اس بیابان میں کیوں پہرا دے رہا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک رات جب اس سپاہی کو برج کے باہر پہرا دیتے دیتے 9 برس گزر چکے تھے تو یکایک اسے ایک چیخ سنائی دی۔ سپاہی پہرا دیتے دیتے ٹھہر گیا اور اندھیرے میں ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اتنے میں پھر وہی چیخ سنائی دی۔ پھر تیسری بار تو اس زور کی چیخ سنائی دی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے برج کی دیواریں گر کر پاش پاش ہو جائیں گی۔ سپاہی ڈر گیا، اور یہ بات بھی کچھ کم ڈرانے والی تھی۔ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے لگا اور بولا، خدا ہر بلا سے بچائے۔ پھر للکار کر کہنے لگا، اے شخص، تو کون ہے جو مجھے اس وقت پکار رہا ہے؟ برج میں سے آواز آئی، ایک دیو جو 30 برس سے اس تنگ قید خانے میں بند پڑا ہے۔ سپاہی بولا، تو مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ آواز آئی، اے نیک سپاہی، اس برج کے قفل کو توڑ دے اور مجھے آزاد کر دے۔ دیکھ، آج 30 برس ہو گئے ہیں، نہ میں نے زمین کی صورت دیکھی ہے نہ آسمان کی۔ اس تنگ قید خانے میں میرا دم گھٹ گیا ہے، مجھے آزاد کر دے، میں عمر بھر کے لیے تیرا غلام بن جاؤں گا۔ تجھے جس بات کی ضرورت ہوگی میرا نام لینا، میں فوراً حاضر ہو کر تیرا یہ حکم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے برج کے دروازے کا فولادی قفل توڑ ڈالا اور دروازہ کھول دیا۔ یکایک دیو قید خانے میں سے نکل کر اندھیرے میں اس طرح چھپ گیا جیسے کالی رات میں بجلی چمک کر غائب ہو جائے۔ اب سپاہی کو اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ میں نے کیا غضب کر دیا؟ ایک دیو کے کہنے میں آ کر اپنی برسوں کی بنی ہوئی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پل بھر میں صبح ہو جائے گی، سپاہی آئیں گے اور مجھے باغی قرار دے کر گرفتار کر لے جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ رات ہی رات میں جہاں سینگ سمائے نکل جاؤں۔ یہ سوچ کر سپاہی نے اپنی ڈھال اور تلوار پھینک دی اور رات کے اندھیرے میں تیز تیز قدم اٹھاتا ٹھوکریں کھاتا ایک طرف کو چل دیا۔ صبح ہوئی، دن ڈھل گیا، رات ہو گئی۔ پھر دوسری صبح ہوئی، دن ڈھل گیا، رات ہو گئی، پر سپاہی بھوکا پیاسا برابر تیزی سے چلتا رہا۔ تیسرے دن جب تھکان سے اس کے پاؤں من کے بھاری معلوم ہونے لگے اور چلنے کی ذرا طاقت نہ رہی تو وہ سڑک کے کنارے گر پڑا اور اپنی بدقسمتی پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے چاروں کونے چھان مارو، پر مجھ جیسا عقل کا اندھا نظر نہیں آئے گا۔ 9 برس تک میں دل اور جان سے اپنے بادشاہ کی خدمت بجا لاتا رہا۔ اپنی تلوار کو تیز کرتے رہنے کے سوا مجھے کسی بات کی فکر نہ تھی۔ اب ایک دیو کے پھسلانے سے میں بھوک مر رہا ہوں۔ اے کالے دیو، تجھ سے خدا سمجھے۔ سپاہی کی بات ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دیو نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میاں سپاہی، کہو مزاج تو اچھے ہیں، ہائے یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ سپاہی نے جواب دیا، ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں رہی، بھوک سے میری جان لبوں پر آئی ہے، روؤں نہیں تو کیا کروں؟ دیو بولا، بس اتنی سی بات ہے، لو اس کا ابھی علاج کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیو اپنے روح پہلے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا ادھر ادھر اڑا اور پل بھر میں ایک خوان اور سراہی لے کر حاضر ہو گیا اور سپاہی کے سامنے طرح طرح کے کھانے چن دیے۔ سپاہی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ یہ کھانا کچھ ایسا لذیذ تھا کہ سپاہی کو اپنی سب تکلیفیں بھول گئیں اور اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ تب دیو نے کہا، میاں سپاہی، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میں تمہیں اپنے محل میں لے چلتا ہوں، وہاں تم صبح سے شام تک مزے اڑاؤ گے، زمرد جیسے پروں والے موروں کا ناچ دیکھا کرو گے اور رات کو ہنس کے پروں پر سویا کرو گے۔ تمہارا بس یہ کام ہوگا کہ میری لڑکیوں کی رکھوالی کرو اور انہیں ہر بری بات سے بچائے رکھو۔ سپاہی نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔
तब देव ने उसे अपने शाने पर बिठा लिया और अपने चांदी जैसे पर फड़फड़ाता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया। 3 दफा उसने 7 बादशाहतें तय की। 22वीं बादशाहत में एक महल नजर आया। ये महल स्याह गुंबद का बना हुआ था और उसके सुनहरे गुंबद सूरज की रोशनी में इस तरह दहक रहे थे जैसे भट्टी में ईंटें। देव सिपाही को अपने कंधे पर बिठाए उस महल के बाग में उतरा। उस वक्त उसकी 3 खूबसूरत बेटियां बाग में फूल चुन रही थीं। जो ही उन्होंने अपने बाप की सूरत देखी, खुशी से उनके हाथों से फूल गिर गए और वो दौड़कर अपने बाप से लिपट गईं। देव ने बारी बारी 3 बेटियों को गले से लगाया और कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हारा बाप तुम्हारे पास नहीं रह सकता। उसके जिम्मे जो काम हैं वो ऐसे कठिन हैं कि हमेशा उनमें उलझा रहता है। इसलिए अब वो इस सिपाही ज़ादे को लाया है। ये तुम्हारी हर तरह हिफाजत करेगा और तुम भी इसे अपना मुहाफिज और निगहबान समझना। इसकी खातिर तवाज़ु में कोई कसर ना उठा रखना। इसे कीमती से कीमती पोशाकें पहनाना और इसका हर तरह हुक्म बजा लाना, क्योंकि ये बहुत दानिशमंद शख्स है और बरसों बादशाह की खिदमत में रह चुका है। देव की बेटियां सिपाही को महल में ले गईं। खुशबूदार पानी से उसका मुंह धुलाया और एक ऐसी पोशाक पहनाई जिसमें धिनक के 7 रंग दहक रहे थे, और सर पर ऐसा ताज पहनाया जो मालूम होता था चांद और सूरज की किरणों को गूंथ कर बनाया गया है। फिर उसे राजहंस के परों से बने हुए पलंग पर आराम करने के लिए लिटा दिया। चुनांचे अब सिपाही मजे से देव के महल में रहने लगा। देव की बेटियां उसका हर हुक्म बजा लाती, उसे किसी बात की परवाह ना थी। ये दिन कुछ इस मजे और आराम में गुजरे कि सिपाही ने समझा, मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ। दिल ही दिल में कहता, अगर ये वाकई ख्वाब है तो ए खुदा, 1000 बरस तक तो मेरी आँख ही ना खोले। लेकिन कायदे की बात है, उजाले के बाद अंधेरा और खुशी के बाद गमी आया ही करती है। थोड़े ही दिनों में सिपाही का दिल वहाँ रहते रहते उदास हो गया। एक रात जब चांदनी निखरी हुई थी तो सिपाही ने देखा कि देव की 3 बेटियां महल में से गायब हो गई हैं। सिपाही ने महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन देव की बेटियां कहीं नजर न आईं। तब तो सिपाही बहुत हैरान हुआ। आखिर मायूस होकर वो अपने हंस के परों वाले पलंग पर लेट गया। सुबह के वक्त सिपाही की आंख खुली तो क्या देखता है कि देव की 3 बेटियां उसके सरहाने खड़ी मुस्कुरा रही हैं। सिपाही ने पूछा, रात को जब चांद निकला तो तुम तीनों की तीनों कहाँ गायब हो गई थीं? देव की बेटियों ने कह कहा लगाया और कहा, वहाँ जहाँ एक रात में 2 चांद निकले हुए थे। तब सिपाही ने अपने दिल से कहा, ए शरीर लड़कियों, तुम नहीं बताती तो ना बताओ, मैं अपनी अक्ल से इस गुत्थी को सुलझा कर रहूंगा। अगली रात सिपाही झट अपने राजहंस के परों वाले पलंग पर जा लेटा और झूठ मूठ खर्राटे लेने शुरू कर दिए कि कोई देखे तो कहे, बड़ी गहरी नींद सो रहा है। और जब चांद हरी भरी पहाड़ियों के पीछे से नमूदार हुआ तो वो आहिस्ता से पलंग पर से उठा और दबे पांव उस कमरे की तरफ चला जहां देव की बेटियां सोया करती थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर वो घुटनों के बल बैठ गया और दरवाजे की दर्ज में से अंदर देखने लगा। क्या देखता है कि देव की बेटियों ने जमीन पर एक अजीबोगरीब कालीन बिछाया हुआ है। उस कालीन से अजीब सी रोशनी निकल रही है। फिर देव की 3 बेटियों ने उस अजीबोगरीब कालीन पर चलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो 3 फाख्ताओं की शक्ल में आ गईं और उड़ गईं। उनके जाते ही सिपाही फौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। अंदर जाकर सिपाही भी उस अजीबोगरीब कालीन पर चलने लगा। कालीन पर चलते ही सिपाही भी एक सब्ज बुलबुल की शक्ल में आ गया और देव की 3 बेटियां जो फाख्ताएं बनकर उड़ गई थीं वो भी उनके पीछे पीछे उड़ गया। उड़ते उड़ते वो एक सब्जाजार में पहुंचे जहां बहुत से रंग बिरंगे परिंदे एक जगह जमा थे और उनके सामने एक आलीशान तख्त रखा हुआ था। ये 3 फाख्ताएं भी उन परिंदों में जा मिली। सब्ज बुलबुल एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया और बड़े गौर से ये अजीबोगरीब मंजर देखने लगा। क्या देखता है कि दूर मगरिब की तरफ से एक अजीबोगरीब किरण नमूदार हुई है और बड़ी तेजी के साथ उस तरफ बढ़ती चली आ रही है। जब ये किरण नजदीक पहुंची तो मालूम हुआ कि किरण नहीं, एक रथ चली आ रही है जिससे ऐसी तेज रोशनी निकल रही है कि दिन चढ़ा हुआ मालूम होता है। उस रथ के आगे 4 अजदहे जुते हुए हैं और पल पल के बाद उन अजदहों के नथनों से शोले निकलने लगते हैं और उन शोलों के आगे जो चीज आती है जलकर स्याह हो जाती है। उस रथ में एक बड़ी हसीन औरत अजीब आन बान से बैठी हुई है और उसके हुस्न का ये आलम है
کہ اگر چاند اس کی صورت دیکھ لے تو شرم کے مارے بدلی کی اوٹ میں اپنا منہ چھپا لے، اور اگر سورج اس کی صورت دیکھ لے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ جب یہ رتھ اس میدان میں پہنچی تو یہ خوبصورت ملکہ رتھ سے نیچے اتری اور سنہری تخت پر بیٹھ گئی۔ تب رنگ برنگے پروں والے مور تخت کے گرد گھیرا ڈال کر ناچنے لگے، اور ننھے ننھے پرندے محبت کے جوش میں ملکہ کے سر اور کندھوں پر آ بیٹھے، اور ایک ننھی سی شامہ اس کے سینے پر دبک کر بیٹھ گئی اور اپنے رسیلے گیتوں سے ملکہ کا دل خوش کرنے لگی۔ تب ملکہ نے ان پرندوں کو جادو کی باتیں سکھانی شروع کی کہ کون سا گیت گایا جائے تو بہار آ جاتی ہے، پھول کھل جاتے ہیں، اور کون سا گیت گایا جائے تو بادل امڑ آتے ہیں، مینا برسنے لگتا ہے، اور کس طرح ایک ہی بار اڑ کر ساری دنیا کا چکر لگایا جا سکتا ہے، اور کس طرح بے جان پرندے میں جان ڈالی جا سکتی ہے۔ جب ستارے ایک ایک کر کے غائب ہو گئے، چاند کسی پہاڑی کے دامن میں چھپ گیا، تو وہ خوبصورت ملکہ اپنے رتھ میں سوار ہوئی، اور اس کے اژدہے جس طرف سے آئے تھے اس طرف بڑی تیزی سے دوڑنے لگے، اور دور پہنچ کر یہ رتھ پھر ایک کرن سی نظر آنے لگی۔ دم بھر میں یہ کرن بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب سب پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹے، اور وہ تینوں فاختائیں دیو کی بیٹیاں اپنے محل کی طرف واپس آئیں، اور بلبل کے بھیس میں سپاہی بھی ان کے پیچھے پیچھے اڑتا چلا۔ اپنے محل میں پہنچ کر یہ فاختائیں اس عجیب و غریب قالین پر چلی اور جھٹ اپنے اصلی روپ میں آ گئیں۔ بلبل بھی اسی قالین پر چلا اور دیو کی بیٹیوں کے سامنے جھٹ سپاہی بن کر کھڑا ہو گیا۔ دیو کی بیٹیاں حیرانی سے تکتی کی تکتی رہ گئیں، پھر چلا کر بولی، کہاں تھے تم؟ تب سپاہی نے کہا لگایا اور کہا، وہاں جہاں ایک رات میں 2 چاند نکلے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر سپاہی نے پھر کہا لگایا اور کہا، وہاں جہاں 14ویں رات کی چاندنی میں ایک چاند تاروں سے زیادہ حسین ملکہ جادو کی باتیں سکھاتی ہے۔ یہ سن کر دیو کی بیٹیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی، آخر کہنے لگی، میاں سپاہی زادے قسمت کے دھنی ہو جو اس ملکہ کی صورت دیکھ کر زندہ سلامت چلے آئے، ورنہ تم نے تو اپنی جان کھونے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ آج تک اول تو کسی کو اس ملکہ کی صورت دیکھنے کی جرات ہی نہیں ہوئی، پھر جس کسی نے اس کی صورت دیکھ لی وہ زندہ نہیں رہنے پایا۔ یہ ملکہ جو تم نے دیکھی ہے اس کا نام مہر نگار ہے۔ تمام دنیا میں اس ملکہ سے بڑھ کر جادو اور طلسم کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کے تمام جادوگر اس کا نام سن کر کانپ کانپ اٹھتے ہیں۔ اس ملکہ کے پاس ایک عجائبات کی کتاب ہے، اگر وہ خدا نہ خواستہ یہ کتاب کھول کر دیکھ لیتی اور اسے تمہاری اس حماقت کا پتہ لگ جاتا تو اس کے اژدہوں نے تمہیں کبھی کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوتا، اور ان کے شعلوں نے تمہاری ہڈیوں کو پھونک دیا ہوتا۔ اس لیے اے نادان سپاہی، آگے کو خبردار رہ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا سر تیرے کندھوں پر سلامت رہے تو پھر کبھی اس سبز میدان کی طرف نہ جانا، اور پھر کبھی اس جادوگر ملکہ کی صورت نہ دیکھنا۔ لیکن دیو کی بیٹیوں کی یہ باتیں سپاہی نے اس کان سے سن اس کان سے اڑا دیں۔ یہ دن سپاہی نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ جب خدا خدا کر کے رات ہوئی، آسمان پر چاند نکل آیا تو دیو کی بیٹیاں پھر فاختائیں بن کر اس سبزہ زار کی طرف اڑی، اور سپاہی جھٹ بلبل کا روپ بھر ان کی نظروں سے بچتا ہوا پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میدان میں پہنچ کر تینوں فاختائیں تو پرندوں میں جا ملی، اور یہ بلبل پھر اس جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بڑی بے صبری سے ملکہ مہر نگار کی رتھ کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ کی رتھ نمودار ہوئی۔ جو ہی اس نے ملکہ کی صورت دیکھی، اس کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا اور اسے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ ملکہ مہر نگار کل کی طرح آج بھی پرندوں کو جادو کی باتیں سکھانے لگی، اور سب پرندے بڑے غور سے اس کی باتیں سننے لگے، لیکن بلبل نے ملکہ کے خوبصورت چہرے کی طرف نظریں گاڑ رکھی تھی، اور بس۔ جب چاند چھپ گیا اور پرندوں کی محفل برخاست ہو گئی تو ملکہ اپنی رتھ میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل دی۔ تب بلبل بھی جھاڑی میں سے باہر نکلا اور بڑی تیزی سے اپنے پر پھڑپھڑاتا ہوا ملکہ کی رتھ کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا عالیشان محل نظر آیا اور رتھ اس محل کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس محل کی دیواریں جادو کی بنی ہوئی تھیں، اور محل کے دروازے کے باہر 2 کالے دیو پہرا دے رہے تھے۔ ان دیووں نے آہستہ سے ملکہ کو اٹھا لیا اور محل کے عالیشان ایوانوں میں سے ہوتے ہوئے ملکہ کو ایک نہایت نفیس اور بڑی عمدگی سے سجائے ہوئے کمرے میں پہنچا کر آپ پھر محل کے دروازے پر پہرا دینے لگے۔ اس کمرے کی خوبصورتی کا کیا کہنا، چاروں طرف پٹا پٹی کے پردے پڑے ہوئے تھے
दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीरें लटकी हुई थीं। ये तस्वीरें इस कारीगरी से तैयार की गई थी कि जब मलका उनकी तरफ आंख उठाकर देखती थी तो ये बेजान तस्वीरें ताज़ीम के लिए झुक जाती थी। अपने सोने के कमरे में पहुंचकर मलका ने अपनी जर्क बर्क पोशाक उतार दी और बनफशी रंग की एक हल्की फुल्की पोशाक पहन ली। ये पोशाक ऐसी मुलायम थी जैसे तीतरी का पर, और फिर वो अपनी फूलों की सेज पर आराम करने के लिए लेट गई। जिस कमरे में मोहर निगार सो रही थी उस कमरे की खिड़की के नीचे एक हार सिंगार का पेड़ था। उसकी एक नाजुक सी शाख पर बुलबुल जा बैठा और अपनी जादू भरी आवाज से एक ऐसा गीत गाने लगा कि हवा में चारों तरफ आहें भरने की आवाजें आने लगी। यकायक मोहर निगार चौंक उठी और हैरानी से इधर उधर देखने लगी कि ये कौन गा रहा है। बुलबुल की उस दर्द भरी लय ने उसके दिल में एक आग सी लगा दी। उसकी आंखों से नींद उड़ गई और वो बेचैन होकर अपनी सेज पर करवटें बदलने लगी। आखिर उसने अपनी कनीज को आवाज दी और कहा, इस खिड़की के नीचे कोई परिंदा बड़ी मीठी आवाज से गा रहा है, जाकर उसे पकड़ ला। कनीज महल से नीचे उतरी, हार सिंगार के पेड़ के नीचे पहुंची, अपने होठों पर शहद का एक कतरा रखा और बुलबुल को अपनी तरफ बुलाने लगी, लेकिन वो ना आया और उसी शाख पर बैठा हुआ गीत गाता रहा। तब मलका की कनीज ने हार सिंगार के पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ना चाहा, पर बुलबुल फुदक कर इस शाख से उस शाख पर और उस शाख से इस शाख पर जा बैठता। आखिर मायूस होकर कनीज खाली हाथ वापस लौट आई। तब मलका खुद आई और हार सिंगार के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपना हाथ बुलबुल की तरफ फैला दिया और बुलबुल झट शाख से उड़कर मलका के हाथ पर इस तरह जा बैठा जैसे मलका का हाथ भी हार सिंगार की ही कोई शाख है। इस पर मोहर निगार बहुत खुश हुई, बुलबुल को अपने कमरे में ले गई। खिड़की में सच्चे मोतियों का एक छोटा सा झूला डाला, बुलबुल को उसमें बिठा दिया और आप अपनी सेज पर लेट गई। तब बुलबुल खुशी से चहचहाने लगा। उसकी रसीली और दिल में उतर जाने वाली आवाज़ सुनकर मलका के बाग के तमाम परिंदे उसे पुकारने और अपनी तरफ बुलाने लगे और एक अजीब समा बन गया। मलका के महल के चारों तरफ परिंदों के गीत ही गीत सुनाई देने लगे और हवा में एक मिठास सी पैदा हो गई। बड़ी देर तक सब्ज बुलबुल मज़े से झूला झूलता रहा और मलका के हुस्न की तारीफ में गीत गाता रहा, यहाँ तक कि मोहर निगार मीठी नींद सो गई। अगली रात जब चांद निकला तो मलका फिर अजदाहों के रथ में सवार होकर उसी सब्जाजार की तरफ गई और चांद छुपने पर अपने महल को लौट आई। अपने कमरे में दाखिल होकर मलका की नज़र सबसे पहले जिस चीज पर पड़ी वो सब्ज बुलबुल था, जो मोतियों के झूले में बैठा गीत गा गा कर मोहर निगार को याद कर रहा था। बुलबुल की जबान से अपना नाम सुनकर मोहर निगार का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने एक अजीब दिलरुबाई के अंदाज से बुलबुल की तरफ देखा, फिर उसी वक्त अपनी कनीज को आवाज़ दी और शहद मंगाकर अपने हाथ से बुलबुल को खिलाने लगी। तब मलका ने अपनी जर्क बर्क पोशाक उतार डाली, अपनी सेज पर लेट गई और बुलबुल के गीत सुनते सुनते सो गई और अजीबो गरीब ख्वाब देखने लगी। इधर बुलबुल मोतियों के झूले में बैठा मलका के खूबसूरत चेहरे पर से एक पल के लिए भी अपनी नजरें ना हटाता था। दिल में कहने लगा, आह ये मोहर निगार कैसी हसीन है, यूं सोई पड़ी है जैसे कोई नन्ही सी तीतरी गुलाब की किसी पत्ती से लिपटी हुई खुशबू में बसी सो रही हो। इससे दूर रहना तो मर जाने के बराबर है। ये कहकर वो अपने झूले से उड़ा और मलका के सरहाने जा बैठा और बड़ी मोहब्बत से अपनी सुनहरी चोंच से मोहर निगार के लंबे लंबे बालों को संवारने लगा। मलका के बालों से बड़ी भीनी भीनी खुशबू निकल रही थी। सोते सोते मलका के नाजुक होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, फिर वो यकायक चौंक उठी और अपनी आंखें खोल दी। बुलबुल के दिल में चोर तो था ही, ये झट मलका के सरहाने से उड़ा और अपने झूले में जा बैठा। मलका हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी, फिर अपने दिल में कहने लगी, अल्लाह जाने ये क्या भेद है। तब उसने अपनी अजायबात की किताब खोली। पहले ही सफ़े पर मोटे हरफों में लिखे हुए ये अल्फाज नजर आए, ये तो उससे पूछ जिसे तूने मोतियों के झूले में बिठा रखा है, जिसकी जबान पर हर दम तेरा नाम रहता है और जिसे तू अपने दिल से अजीज रखती है। मोहर निगार समझ गई, उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। वो सब्ज बुलबुल के पास गई और चिल्लाकर कहने लगी, ऐ मक्कार गवैये, मैं तेरा फरेब समझ गई हूँ, सच बता तू कौन है। शायद बुलबुल अपनी जबान खोलता, मगर मलका ने उसकी तरफ एक ऐसी जादू भरी नज़र से देखा कि एक पल भी गुजरने ना पाया था
کہ بلبل وہی خوبصورت سپاہی بن کر نیچی نظریں کیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ملکہ بولی، اے بدنصیب شخص، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے اپنی جان پیاری نہ تھی؟ لیکن اب تیار ہو جا کہ تیرے اس جرم کی سزا تیرا سر ادا کرے گا۔ سپاہی نے نیچی نظریں کیے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ تب ملکہ نے تالی بجائی، جھٹ کالے دیو حاضر ہو گئے۔ مہر نگار بولی، جاؤ اس کھڑکی کے نیچے قتل کا تختہ رکھ دو اور جلاد سے کہہ دو کہ میرے دشمن کا سر اڑانے کے لیے جلد حاضر ہو جائے۔ یہ سن کر دیووں نے اپنا سر جھکایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ آن کی آن میں ملکہ کے کمرے کی کھڑکی نیچے اسی ہار سنگار کے درخت کی چھاؤں میں جس کی شاخ پر بیٹھ کر بلبل نے گیت گایا تھا، قتل کا تختہ رکھ دیا گیا اور جلاد چمکتی کٹار اپنے کندھے پر رکھے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تب ملکہ کے دیو سپاہی کو پکڑ کر اس تختے کے پاس لے گئے اور سپاہی نے اپنی گردن اس تختے پر رکھ دی۔ مہر نگار ہاتھ میں سفید رومال پکڑے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جلاد کٹار اٹھائے ملکہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ ملکہ رومال سے اشارہ کرے تو سپاہی کا سر اڑا دے۔ یکایک سپاہی نے اپنا سر تختے پر سے اٹھا لیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ملکہ سے درد بھری آواز میں کہنے لگا، اے ملکہ، میری ایک التجا ہے، صرف ایک آخری التجا۔ ملکہ بولی، اے جوان، کہہ، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ سپاہی نے کہا، اے ملکہ، اجازت دے کہ ایک بار اور گیت گا لوں اور بس، پھر شوق سے میرا سر اڑا دینا۔ ملکہ بولی، اچھا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، لیکن جلدی سے گیت گا لے۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، سپاہی نے گانا شروع کر دیا اور گیت ہی گیت میں اپنی محبت اور ملکہ کی سنگ دلی کا خوب شکوہ کیا، اور یہ گیت سپاہی نے کچھ ایسی درد بھری لے میں گایا کہ ملکہ کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ دیکھ کر سپاہی نے اور بھی درد بھری لے میں گانا شروع کر دیا۔ اب اس کی آواز میں کچھ ایسی آگ بھری ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا ملکہ کے دل کو جلا ڈالے گی۔ آخر ملکہ سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے سپاہی کو چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ سپاہی چپ ہو گیا اور اپنی گردن پھر اسی تختے پر رکھ دی۔ مگر ملکہ بولی، اے جوان، تیرے گیت نے میرے دل پر بہت اثر کیا ہے۔ میں اس کے صلے میں تجھے 10 گھنٹوں کی مہلت دیتی ہوں۔ اگر اس عرصے میں تو نے دنیا کا کوئی ایسا کونا یا ٹکڑا معلوم کر لیا جو مجھ سے اور میرے جادو سے چھپا ہوا ہو تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی، لیکن اگر تو کامیاب نہ ہوا تو سمجھ لینا کہ تیری قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ گئی۔ یہ کہہ کر ملکہ نے اپنے دیووں کو حکم دیا کہ سپاہی کو چھوڑ دو۔ سپاہی وہاں سے چلا آیا اور گھنے جنگل میں پہنچ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ پچھلے واقعات ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ خیال ہی خیال میں کیا دیکھتا ہے کہ چاندنی رات میں تلوار تان کر اسی برج کے باہر مزے مزے سے پہرا دے رہا ہے۔ پہلے کی طرح 20 قدم آگے چلتا ہے اور پھر 20 قدم واپس لوٹ آتا ہے۔ دل میں نہ کسی بات کی خواہش ہے نہ غم، اپنے کام سے مطلب۔ پھر یکایک خیال ہی خیال میں اس کے کانوں میں ایک چیخ کی آواز آئی اور وہ تیش میں آ کر چلا اٹھا، اے اندھیرے کے دیو، خدا کرے تجھ پر ہمیشہ لعنت برستی رہے، یہ سب تیری ہی بدولت ہوا ہے۔ اے باچی دیو، اچھا تھا کہ تو اسی برج میں بند رہتا اور گھٹ گھٹ کر مر جاتا۔ سپاہی یہ کہہ رہا تھا کہ دیو نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بھیا خفا کیوں ہوتے ہو؟ دیکھو تو میں تمہارے یاد کرتے ہی چلا آیا، اب کہو کیا چاہتے ہو؟ سپاہی نے ایک آہ بھر کر اپنا سر جھکا لیا مگر کچھ جواب نہ دیا۔ دیو نے بہت اصرار کیا تو سپاہی نے پھر ایک آہ بھری اور کہا، بھائی کیا بتاؤں، مہر نگار نے بڑی کٹھن شرط لگا دی ہے، کہتی ہے دنیا کا کوئی ایسا کونا یا ٹکڑا تلاش کرو جو میرے جادو سے باہر ہو۔ یہ سن کر دیو نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور جھٹ ایک عجیب و غریب عقاب بن گیا۔ یہ عقاب کہنے لگا، آؤ میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ، تمہیں ملکہ مہر نگار کے جادو سے باہر لے چلوں گا۔ یہ سن کر سپاہی عقاب کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور عقاب اسے نیلے آسمان کی طرف لے اڑا اور آن کی آن میں اتنا اونچا پہنچ گیا کہ زمین گرد کا ایک ذرہ نظر آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ذرہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی کے دیکھتے دیکھتے یہ عقاب بادلوں میں مینا کی ملکہ کے روح پہلے محل سے بھی اونچا پہنچ گیا۔ مینا کی خوبصورت ملکہ دھنک کی سیڑھیوں پر سے اتر رہی تھی، نہا کر آئی تھی اور بار بار اپنے بھیگے ہوئے بالوں کو جھٹکتی جاتی تھی۔
اب یہ عقاب تیزی سے آندھی کی ملکہ کے سیاہ محل سے بھی اونچا نکل گیا۔ یہ سیاہ فام ملکہ اپنے محل کے برج میں کھڑی تھی، نیلے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جب کبھی یہ بدصورت ملکہ اپنی چادر ہلاتی تھی تو ہوا میں ایک طوفان مچ جاتا تھا۔ 5 گھنٹے گزر گئے، تب ملکہ مہر نگار نے اپنی عجائبات کی کتاب کھولی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سپاہی اور عقاب مہر نگار کی عجائبات کی کتاب میں اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے ایک تصویر۔ ملکہ کہنے لگی، اڑے جا اے پرندوں کے سرتاج پرندے، اڑے جا، تیرے بازو بہت طاقتور ہے، لیکن مہر نگار کا جادو ان سے بھی کہیں زبردست ہے۔ نیچے اتر آؤ، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ عقاب مایوس ہو کر زمین پر اتر آیا اور اپنی اصلی دیو کی صورت میں آ گیا۔ سپاہی نے کہا، اب کیا ہوگا؟ یہ سن کر دیو نے اپنا سر جھکا لیا اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یکایک اس نے سپاہی کے شانے پر ہاتھ مارا۔ اسی وقت سپاہی غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ پر ایک چھوٹی سی سوئی پڑی تھی۔ دیو نے زمین پر پھر اپنا پاؤں مارا اور جھٹ ریشم کے بالوں والی ایک ننھی سی چوہیا بن گیا۔ تب چوہیا سوئی کو اپنے دانتوں میں پکڑ بڑی تیزی کے ساتھ ملکہ مہر نگار کے محل کی طرف دوڑ گئی اور ملکہ کے ایوانوں میں سے ہوتی ہوئی ملکہ کے سونے کے کمرے میں جا پہنچی۔ ملکہ کی عجائبات کی کتاب تلاش کر کے چوہیا نے اس کے برقوں میں چپکے سے یہ سوئی رکھ دی۔ 5 گھنٹے اور گزر گئے۔ ملکہ نے عجائبات کی کتاب کھولی، دیکھا تو کتاب کے سب صفحے بالکل کورے پڑے تھے، کسی صفحے پر ایک حرف بھی نہ لکھا تھا۔ مہر نگار نے بہت بار برقوں کو الٹا پلٹا پر اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اس وقت سپاہی کہاں ہے۔ یہ دیکھ کر غصے سے ملکہ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے طیش میں آ کر کتاب کو زمین پر پٹک دیا۔ کتاب کے پٹکنے سے وہ سوئی باہر نکل آئی۔ مہر نگار اچھی طرح اس سوئی کو دیکھنے بھی نہ پائی تھی کہ اس نے دیکھا کہ خوبصورت سپاہی کھڑا مسکرا رہا ہے۔ سپاہی کو دیکھ کر ملکہ نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور اپنا ہاتھ سپاہی کے ہاتھ میں دے کر آہستہ سے کہنے لگی، اے جوان، تو نے میری عقل گم کر دی اور مجھے جیت لیا۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔